مشکلیں، پریشانیاں اور تنگیاں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ ہر انسان کی زندگی کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، لیکن پھر بھی ان سارے مسئلوں کو سولو کرنا، سلجھانا، ان کے ساتھ ان کو لے کے چلنا اور پھر موٹیویٹ رہنا، یعنی مایوس نہ ہونا، یہ امید رکھنا کہ میرا اللہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اگر میں گروں گا تو میرا اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ تو یقین کریں، اگر آپ کے اندر یہ یقین ہے نا کہ میرا اللہ میرے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے پکڑ لے گا، تو یقین کریں آپ کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک نے کیا فرما دیا، میرے رب کی ذات جس کو چاہتی ہے عزت دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے ذلت کرتی ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اور کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے۔ چلے آئے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں اپنے اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج جیسے ہی میں نے استغفار کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، بلیو می اتنی سب نے پسند کی، اتنی میری جو استغفار سٹوری تھی۔ اچھا، یہ میں نہیں کہتی آپ کو کہ میری سٹوری تھی، یا مطلب یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یقین کریں ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور میرا استغفار نے ہر اتار چڑھاؤ میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کیا ہے مجھے۔ ساتھ ساتھ جو آپ کو ہیلپ کرے گی نا چیز، وہ آپ کا یقین ہوگا اپنے اللہ کی ذات پر، کہ آپ کتنا یقین جو ہے نا اللہ کی ذات پر کر رہی ہیں، آپ کتنا وقت اللہ کو دے رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کے احکام ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، نبی کے راستے پہ چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک کے چکر میں لگ کے بالکل دنیا کو بھول گئے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، میری اس جرنی میں جو میں نے شروع کی تھی یوٹیوب کی، یعنی کہ یوٹیوب میں نے کیوں شروع کیا تھا؟ یوٹیوب میرا شوق تھا، میں بتا چکی آپ لوگوں کو، میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اور دوسری بات، جب میں نے شروع کیا یوٹیوب تو میں نے بہت مجبوری میں آ کے شروع کیا۔ کیوں مجبوری میری یہ تھی نا یار، کہ میں مجبور، وہی بات ہے نا کہ مجبور ہو گئی تھی، قرض جو ہمارے اوپر چڑھ گئے تھے، میرے شوہر بے حد پریشان ہوتے تھے ہر وقت، تو میں نے کہا کہ چلے کچھ نہ کچھ تو ہیلپ ہو ہی جائے گی نا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے قرضے جلدی اتر جائیں۔ بہت زیادہ ٹینشن میں تھی میں، قسطیں تو میں نے ڈال دی تھی، پھر بھی ایک ٹینشن تھی، استغفار میں پڑے جا رہی تھی، اور بس یوٹیوب پر مجھے یوں لگا کہ میرے اللہ نے مجھے ایک راستہ دکھایا ہو، تو اس لیے جو ہے نا یوٹیوب میں نے شروع کیا۔ کسی کو بھی نہیں بتایا، میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے مطلب ان حالاتوں میں میں اپنے شوہر کی ہیلپ کروں گی، اپنے حالاتوں کو بہتر بناؤں گی، اپنے قرض اتاریں گی، جن قرض کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا، جس قرض کی وجہ سے ہم لوگ پریشان تھے، دن رات کی نیند ختم ہو گئی تھی۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے شاید استغفار پڑھنے کی وجہ سے، درود شریف میں کثرت سے پڑھتی ہوں، تو نا اس کی وجہ سے مجھے راستہ دکھایا ہو کہ تم اس طرف آؤ، کیونکہ میں گھر سے نکل نہیں سکتی تھی، کہیں جا نہیں سکتی تھی، نوکری کرنے، میرے بچے چھوٹے تھے، اور نہ مطلب ہم لوگ ظاہر دین والے، تبلیغ والے ہیں، تو اتنا ہمیں نہ باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی گھر سے، تو نہ میں نے کہا گھر میں جو ہے وہ کرنا ہے، اپنے پردے میں رہ کے، اپنے دین پہ رہ کے، تو میں نے کہا چلے کیوں نہ ایک چینل بنایا جائے، جو کہ حجابی ہوم میکر کے نام سے میں نے بنایا۔ الحمدللہ شروع میں ہی میری ویڈیو جو ہے چلنی شروع ہو گئی، لیکن بیچ میں اچھا اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے نا، اللہ آپ کو آزماتا بھی ہے، تو جب بیچ میں آئی نا میں، تو میرا چینل ایک دم سے بیٹھ گیا، جو کہ یہ پچھلے 5-6 مہینے گزرے ہیں، چینل بری طریقے سے بیٹھ گیا، بہت سارے لوگوں کے برے کمنٹس آئے، یہ وہ کہ آپ نے ویوز خریدے تھے، بس میں نے اپنے آپ کو نا استقامت سے چلتی گئی، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے تھا اور ہمیشہ رہے گا کہ میرے اللہ کا مجھے اس فیلڈ میں لایا ہے نا، تو میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ مجھے اپنے اللہ پہ اب بھی بہت 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 یقین ہے، اور یقین کریں بہت اچھے میں ویڈیوز ڈالے جا رہی ہوں، لیکن اب جا کے جب مجھے ذہن میں آیا کہ رخسار تم استغفار کی مطلب ایک ویڈیو بناؤ جو تم لوگوں کو بتاؤ، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو، تاکہ وہ استغفار کی طرف آئیں، سنیں تمہاری بات کہ مطلب کس طریقے سے میں نے اپنے قرض 1 سال میں اتار لیے، اپنے حالاتوں کو بہتر بنا لیا، اپنے گھر میں سکون اور علم دین قائم کر لیا، کس طریقے سے میں نے صرف اور صرف استغفار پکڑا۔ یقین کریں صرف اللہ پر یقین تھا، استغفار پڑھ رہی تھی فل یقین کے ساتھ، میں نے بہت اتار چڑھاؤ آئے دیکھے، مطلب بہت ہر چیز کو، اپنی رشتوں کو بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ بھی وہ آزمائش ہے جو میرا اللہ میری طرف لا رہا ہے، کہ یہ استغفار پر، میرے یقین پر استقامت رکھتی ہے یا پھر چھوڑ دیتی ہے، بدل جاتی ہے۔ لیکن یار یقین کریں میں نے رکھا،
اور اب تک رکھا. اور جب میں نے استغفار کی ویڈیو ڈالی اس دن تو ماشاءاللہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی. اتنا آپ لوگ پیار کر رہے ہیں, اتنی محبت دے رہے ہیں یار. بس میں آپ لوگ کی بہت بہت پہلے تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں, اپنے پیارے رسول کی شکر گزار ہوں, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. رسول کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتی ہوں, تو میں بھی اس درود شریف کی وجہ سے اللہ نے میرے حالات میں بہتری لائے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی بہتری لائے گا. تو بس اچھا یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں نا, یہ وہ شاپنگ ہے نا جو میں نے کراچی سے کی تھی, اور نا میں نا ڈر کے مارے ان کو کھول نہیں رہی تھی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نازک سامان ہے, اور بچے میرے چھوٹے ہیں, اور ماشاءاللہ بچے میرے بے حد شرارتی بھی ہیں. جب میں کمرے میں لیٹی ہوئی ہوتی ہوں یا مطلب کسی کام میں لگی تو مجھے پتہ نہیں ہوتا, اور میرے بچے الماریاں کھول کے کچن کی اور چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ مما نے کیا کیا رکھا ہوا ہے. تو اس ڈر سے نا میں ان کو آپ کو دکھا رہی تو ہوں, لیکن پھر سے پیک کر کے نا اپنی الماری میں سیٹنگ کر کے رکھ دوں گی. جب کوئی خاص مہمان آ جاتے ہیں یا کچھ مطلب دل کرتا ہے کسی چیز کو سرو کرنے میں, تو پھر میں نکالوں گی خاص دھو کے اور پھر رکھ دوں گی. یار ہم لوگ مطلب الحمدللہ مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم لوگ کو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ میں بہت بھی دیتے ہیں, تو پھر بھی ہم وہ مطلب ہوم میکرز ہیں نا جو اپنی ماؤں کے طریقے سلیقے کو لے کے چل رہی ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ اچھی چیز کو استعمال کر کے پھر صاف ستھرا کر کے الماری میں سجا دیتی, شوکیس میں سجا دیتی تھی. تو اسی طریقے سے اب میری عادت بھی ہے. میرا یہ نہیں کہ اب لاپرواہی سے ان چیزوں کو پھینک دیں اور بے قدری کریں. ہمیں یہ چیزیں بہت مشکل سے مطلب ملی ہیں, ہم نے پیسہ جوڑا, پھر گئے اپنی پسند کی شاپنگ کی, ایک ارمان تھا دل کا جو پورا کیا. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں ان کو نکال کے ٹانگ دوں اور جب یہ ٹوٹ جائے تو میں ان کو پھینک دوں. نہیں, اب ان کو میں نے بہت طریقے سے سلیقے سے جو ہے نا استعمال کرنا, کیونکہ ہمیشہ میں نے یہی دیکھا کہ میری ماں جو ہے نا ایسے ہی استعمال کرتی تھی, بس یوز کر لیا. اور آگے جب میری شادی ہوئی تو الحمدللہ میری ساس کی بھی ایسی عادت تھی, تو اور زیادہ سلیقہ جو ہے نا سیکھنے کو ملا. تو بس استعمال کیا, صاف ستھرا کیا, اور پھر سے ڈبے میں, ان کی ڈبہ اس کی سیٹنگ کی بے حد نازک تھی. اچھا, اور یہ نا مجھے بہت اچھے ریزنیبل پرائز میں جو ہے نا گلگلا سے مل گئے, تو تب میں نے یہ ساری چیزیں لے لی تھی. میں نے کہا چلیں پھر میں پتہ نہیں کراچی کب آتی ہوں, تو بس شاپنگ ہو رہی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں. تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اچھا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی. بہت ساری بہنوں کے میسج آ رہے ہیں کہ نا ہم لوگ بہت پریشان ہیں, ہمارے رشتے نہیں ہو رہے. ایک بہن تھی پیاری, میں نام تو نہیں لوں گی, پر وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں, میرے ماں باپ میری شادی ہی نہیں کر کے دے رہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو میں اپنی بہن کو بہت پیارا میسج بھی کیا, پتہ نہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں, لیکن اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ یار دیکھیں, ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہمارا بھلا سوچتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں کسی کا بھلا نہیں, چاہے وہ جو بھی رشتہ ہے کوئی بھی کسی کا بھلا نہیں. ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے, صرف چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے اور جتنے بھی رشتے ہیں زندگی میں. لیکن جو ماں باپ ہے نا وہ اپنے لیے نہیں سوچتے, اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں. لیکن اولاد خود غرض ہوتی ہے, وہ اپنے لیے سوچ رہی ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے لیے نہیں سوچ رہی ہوتی. یار آپ لوگ پلیز, آپ نے کمنٹ کیا مجھے اچھا لگا بہنوں کی طرح, لیکن یار آپ لوگ پلیز اپنے ماں باپ کو بلیم نہ کیا کریں. قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تقل اف لہما, آپ نے انہیں اف بھی نہیں کہنا. اور آپ مطلب ان سے پریشان ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے اکثر, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں نا تو مطلب عمر لڑکیوں کی بڑھ جاتی ہے, ماں باپ شادی نہیں کرتے, تو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے مطلب بھلا نہیں سوچ رہے. شادی کوئی بھلا نہیں ہے. ہاں ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ وقت وقت پہ ہماری نظروں کے سامنے اپنے گھروں کے ہو جائیں, لیکن یار اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو مے بی آپ کے اتنے اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں. مے بی آپ مطلب وہ کہتے ہو کہ ایسے رشتے ہوں کہ ہماری بیٹی ساری زندگی خوش رہے, خوشیاں کرے, آرام سکون سے گزارے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ نا اپنی بیٹی کو مطلب کسی ایسے گھر میں شادی کر لے کہ ہماری بیٹی کے اوپر کوئی بھی فائنینشیل کرائسس آئیں یا کوئی پریشانی یا مطلب کچھ بھی مشکل حالات ہماری بیٹی پہ نہ آئیں. اس لیے ماں باپ کوئی شادی کا جو قدم ہوتا ہے نا, شادی ایک رزق ہوتی ہے. تو ماں باپ جو ہے نا شادی کا قدم بہت چخ چخ کے اور ڈر ڈر کے اٹھاتے ہیں. ان کے دل سے پوچھیں یار کہ وہ اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنی بیٹی کا بال بھی کسی کو نہ دکھاتا, پر بس اللہ نے یہ مال ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی شادی کرنی پڑتی ہے. تو میری پیاری بہن آپ بالکل پریشان نہ, انشاءاللہ اللہ آپ کا نصیب بہت اچھا کرے گا. اچھا جو میری بہنیں پریشان ہیں, رشتے نہیں آ رہے, بھائی پریشان ہیں کہ ہماری نوکریاں نہیں لگ رہی, مائیں پریشان ہیں کہ ہمارے بچے پریشان ہیں, ہمارے رشتے نہیں آتے, مطلب بہت ساری بے اولادی ہے, بہت سارے مطلب مسائل ہر انسان کی زندگی میں گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے پہلے تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنا ہے. کوشش کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اس کو پڑھیں.
مطلب اگر آپ ایک دفعہ بھی یہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا بے حد اجر و ثواب ہے. اور سوچ لیں کہ آپ، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے نا اس کے راستے نکالتا ہے. اور رزق تو اللہ اسے ایسے دیتا ہے نا کہ من حیث لا یحتسب، یعنی وہ حساب بھی نہیں لگا سکتا. اللہ اسے کس طریقے سے نوازتا ہے اور کس طریقے سے رزق دیتا ہے. جب میرا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، میرا رسول بول رہے ہیں اور کہ میرا اللہ دے گا، تو پھر وہ کیسے، وہ تو بات اس میں تو 100% سٹیمپ ہے نا کہ وہ تو بات سچی ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کیا کریں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. کہتے ہیں کہ لعنت ہے، لعنت ہوتی ہے اس بندے پر جو نبی کا نام سنے اور صلاۃ السلام نہ بھیجے ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہی ہے. اور اٹھتے بیٹھ چلتے پھرتے آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے یار. درود ابراہیمی. اچھا ہمارے صحابی جو بھی آتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائل لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ انہیں درود ابراہیمی اور استغفاری کہتے تھے کہ آپ پڑھیں. آپ کوئی بھی صحیح بخاری یا مسلم کوئی بھی حدیث نکال لیں استغفار کے بارے میں تو یہ حدیث ضرور آئے گی کہ ہمارے نبی کا وظیفہ ہے، ہمارے نبی نے یہ وظیفہ صحابیوں کو دیا کہ آپ استغفار پڑھیں. جو آتا تھا اسے کہتے کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں. اگر کوئی بے اولاد ہے اسے کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھیں. کوئی پریشان ہے مالی وجہ سے اسے کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھیں. مطلب ہر قسم کی پریشانی کے لیے استغفر اللہ بیسٹ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے یہ. میری کوئی اوقات نہیں کہ میں آپ کو حدیث سناؤں، مجھے بے حد ڈر لگتا ہے، لیکن ہاں مفہوم یہ ہے کہ جو انسان جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب کوئی بیٹھک ہوتی ہے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس بیٹھک سے جب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ 70 بار اور ایک حدیث میں کہ 100 بار استغفر اللہ نہ پڑھ لیں. تو مطلب یہ کہ میں آپ کو کوئی 17,000 کوئی 70,000 کوئی لاکھ یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو نا مطلب اپنی ویڈیو کے لیے بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ویوز کے لیے بھی ہم لوگ کو پاگلوں کی طرح لگا لیتے ہیں جس کے پیچھے. تو یہ کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ نے 70 بار یا 100 بار پڑھنا ہے. تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کا اہتمام کریں، ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی کے بہت فوائد ہیں، یقین کریں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں ایون کہ کھانا بھی نہیں ہوتا لیکن درود ابراہیمی کی ایسی برکت ہوئی ہے نا ان کے گھروں میں کہ ان کے گھروں میں رزق کی ایسی فراوانی ہے. اچھا آپ نے درود ابراہیمی کی کیا ترتیب بنانی ہے؟ درود ابراہیمی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. کوشش یہ ہونا کہ آپ نے خاص مغرب کے وقت، جب آپ مغرب کی نماز پہ یہ بہت بڑا وقت ہوتا ہے مغرب کا، آپ نے مغرب کے وقت جو ہے نا نماز پڑھ لی، اب آپ بیٹھ گئی ہیں، اب آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا، اب 70 بار 100 بار جتنا آپ کی مطلب وہ ہو کہ آپ پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح روزانہ کوشش کریں، روٹین بنا لیں، آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے. میں یقین سے کہتی ہوں اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے. اچھا آپ کے اوپر بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کی یقین کی کہ آپ کا کتنا یقین جو ہے نا اللہ پر بلڈ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں. تو آپ نے میں نے کہا نا آپ کو پوری سٹوری اپنی سنائی یوٹیوب کی کہ میں نے بہت صبر کیا، بہت اللہ سے مانگتی گئی اور یقین کے ساتھ مانگتی گئی کہ میرے اللہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ جو لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، یہ جو لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ یا اللہ میں نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں نا، میں نے تو لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے یوٹیوب پر آ کر. میں نے انہیں وہ بات کی دی ہے، ان بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو اپنے گھروں میں پریشان تھیں، جو سسرالوں میں ٹک نہیں پا رہی تھی. میں نے سمجھایا کہ یار دیکھیں ہر کسی کے مشکل وقت آتے ہیں، آپ لوگ پلیز اپنے گھروں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں مطلب ماحول خراب نہ کریں. میری یہ کوشش تھی، لیکن یقین کریں مجھے بہت زیادہ ٹرول کیا گیا، لیکن الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے. تو چلیں اچھا آپ کو میں چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتی ہوں جو کہ میں نے خود دیکھا اور بہت ہی زبردست اور آزمایا وہ وظیفہ ہے. وہ یہ ہے، دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل، کسی قسم کی مشکلات ہے، بے اولادی، جو میں نے سب بیان کر دیا نا، جو بھی مشکل ہے پریشانی، یقین کریں شرط کے ساتھ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یہ درود شریف استغفار آپ نے پکڑ لیا. اس کے بعد ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی اس کا دکھا دیا ہے. آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ یہ آیت یاد کر لیں. آپ دن میں کم از کم 100 بار یہ آیت کسی وقت بھی کوشش کریں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے
نماز کے اوپر ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے حالات بدلے گا. کیونکہ ہم ہوم میکرز کی زیادہ تر پریشانی یہی ہوتی ہے کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. اس مہنگائی کے دور میں گھر کو چلانا پریشانی بن گیا ہے اور بس سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چلیں. کس طریقے سے ایک چیز کو صحیح کرتے ہیں تو دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے. یعنی بچوں کی فیس بھرتے ہیں تو بل آ جاتا ہے اور بل بھرتے ہیں تو مہینہ گزر جاتا ہے, سودا ڈلوانا ہوتا ہے. جب سودا ڈلواتے ہیں تو ایک نہ ایک پریشانی آتی ہی رہتی ہے. تو یہ پریشانی تو دوسری بہت ساری ماؤں کی پریشانی ہے کہ ان کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, کیسے ہوں گے, کیا ہوگا. بس آپ نے اس آیت کو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, آپ کو میں صرف پڑھ کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو تجوید اور قرات کی سمجھ آ جائے, آپ غلط نہ پڑھے. بہت ساری میری بہنیں ہیں جنہوں نے قرآن پچھلے وقتوں میں پڑھا ہے تو انہیں مطلب قرات کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے, تو اسی لیے میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ لوگوں نے اسے عشاء کے بعد 100 مرتبہ ترتیب بنانی ہے کہ آپ ضرور پڑھیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی یقین رکھنا ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ ہی کرے گا اور انشاءاللہ اللہ, کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز, موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. تو بس یہ بھی علاج ہے ہماری پریشانیوں کا, ہماری مشکلات کا. تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ذرا سے پسند آیا ہو نا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جزائے خیر کا کام ہے. جو میری بہنیں ویڈیو دیکھیں گی اور یہ وظائف شروع کریں گی, اس سے جو کریں گی نا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا میرے ساتھ ساتھ. تو چلے لیتی ہوں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت کہ ولاگ آپ لوگ کو سب کو پسند آ رہے ہوں گے. اور یار میری بہت ساری بہنیں جن کے میں نام لینا چاہوں گی اس ولاگ میں. یاسمین میری بہن ہے جو مجھے دیکھتی ہیں, انڈیا سے بہت ساری بہنیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, ایک میری بہن انشا جو مجھے ہر اس میں ولاگ میں میسج کرتی ہیں, سروت ہیں, ہمبل فیملی ہیں. اچھا جو بہنیں انڈیا سے ہیں ان میں ایک رقیہ ہے میری پیاری بہن, ایک شفا ہے, ایک عنایا فیملی اینڈ ولاگ سے میسیجز آتے ہیں ان کا, کمادیہ حسن ہیں, شہلا نواز ہیں, اور بہت ساری آئیڈیز ہیں جو لڑکوں کی ہیں لیکن دیکھ رہی مائیں ہوتی ہیں ان سے. اچھا بہت پیاری ماں کا میسج آیا کہ میں کوہاٹ سے تعلق رکھتی ہوں اور آپ کے ولاگز میری زندگی میں بہت چینجز لائے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت سارے لوگ ہیں جو کوہاٹ سے ہی مجھے فالو کر رہے ہیں. بس آپ سب کی محبت کا شکریہ, اسی طریقے سے محبت کرتے رہیں, سپورٹ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ میری ساری بہنوں کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کی پریشانیاں مشکلوں کو آسان کرے, آمین یا رب العالمین. لیتی ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا خیال اور رکھیے گا حجابی ہوم میکر کا اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.